السلام علیکم۔ سید عبدالمجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ہدہد اور کوے کی طلبی۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ ویڈیو بیان دیکھتے اور سنتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو اپنا مقرب بنایا تھا، ہدہد۔ منطق الطیور جانتے تھے حضرت سلیمان، پرندوں کی زبان سمجھتے تھے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تمہیں اللہ نے کیا نعمت دی ہے، تمہیں اللہ نے کیا خوبی دی ہے؟ ہدہد نے عرض کیا اللہ نے مجھے یہ خوبی دی ہے کہ میں زمین پہ بیٹھتا ہوں تو اندازہ کر لیتا ہوں کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے۔ جہاں زمین اگر کھودی جائے تو پانی کتنی گہرائی پہ مل جائے گا۔ اللہ نے میری نظر کو یہ پہنچ عطا فرمائی ہے، یہ رسائی عطا فرمائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم تو بڑے کام کے ہو گئے، ہم اس خداداد صلاحیت سے فائدہ اٹھائیں گے، آج کے بعد تم ہمارے ساتھ رہو گے، ہم تمہیں اپنا مقرب بناتے ہیں۔ ہمیں اکثر صحراؤں میں، ویرانوں میں، ریگزاروں میں سفر کرنا ہوتا ہے، تو ہم تیری اس خداداد صلاحیت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ سب نے پیغمبر کے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا کہ ہدہد کو اللہ نے خوبی دی تھی، سلیمان علیہ السلام کا مقرب بن گیا۔ لیکن کوے نے اعتراض کیا، یہ مسٹر کوا، چونچ بھی کالی چبا بھی کالا۔ اسے اعتراض ہوا، اس نے آبجیکشن کیا، بلکہ پروٹیسٹ کیا۔ سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں استغاثہ دائر کیا ہدہد کے خلاف۔ کہ یہ حق ہمارا ہے، اسے نہیں ملنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم نے ہدہد کو اس لیے اپنا مقرب بنایا ہے کہ اللہ نے اس کو خوبی عطا کی ہے، اس کی نظر میں بڑی پہنچ ہے، بڑی رسائی ہے۔ وہ خشک زمین پہ بیٹھ کر اندازہ کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پانی کتنا گہرا ہوگا۔ ہم نے اس لیے اس کو اپنا مقرب بنایا ہے۔ اور کبھی تم تو اکثر غلاظت میں ڈوبے رہتے ہو، اکثر غلاظت میں ڈوبے رہتے ہو کمبخت۔ تو من کا بھی کالا ہے، تن کا بھی کالا ہے۔ کیوں اعتراض کرتا ہے بدنصیب؟ کہنے لگا جی نہیں، ہم جانتے ہیں، لفاظ بڑا ہے یہ کوا، بڑا لفاظ ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول اگر اس کی نگاہ میں اتنی پہنچ ہے تو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا یہ جال میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ اگر یہ زمین کے اندر پانی کا اندازہ کر سکتا تو زمین کے اوپر جال میں کیوں پھنس جاتا؟ اس نے سچ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول ہمیں اعتراض ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا
میں صاحب معاملہ کو بلاتا ہوں، مدعا علیہ خود آ کر تمہارے اعتراض کا جواب دے گا۔ ہدہد کو طلب کر لیا گیا بارگاہ نبوت میں، سمن جاری ہوئے، ہدہد بارگاہ سلیمانی میں حاضر ہوا، کوے جلوس لے کر آئے ہوئے تھے۔ کووں کا جلوس آیا ہوا تھا، سینہ ٹوٹ رہے تھے کندخ، کہ صاحب یہ حق ہمارا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کوے سے کہا اپنا استغاثہ بیان کرو، دہراؤ اپنی بات۔ اس نے روداد غم دہرا دی، کہنے لگا ہدہد سچ نہیں کہتا کہ اس کی نگاہ میں بڑی رسائی ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ جال میں پھنسا ہوا پھڑک رہا ہوتا ہے، اگر یہ اتنی گہری نظر رکھتا کہ زمین کے اندر پانی کا اندازہ کر سکتا تو زمین کے اوپر والے جال کو کیوں نہ دیکھ لیتا۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا جواب دو۔ مولانا جلال الدین رومی نے کوے کا استغاثہ بھی منظوم کیا ہے اور ہدہد کا جواب بھی منظوم کیا ہے اپنی مثنوی میں۔ فرمایا جاوے از حکم مولا منکر است، زاغ کو، یہ کو کہ او اصل میں کیا تھا کہ او، زاغ کو از حکم مولا منکر است، 100,000 قتل دارد کافر است۔ یہ بڑی شاطرانہ تقریریں کرتا بیٹھا ہے، احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں، جلوس نکال کر سیافام نے یہ تن کا کالا من کا کالا۔ ہوش میں رہیے، پھر یہ میرے سامنے نہ کہیے گا۔ جذبات کو قابو میں رکھیے میرے عزیز، قرآن کو ملحوظ رکھیے۔ قرآن نے کہا ہے کسی کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں نہ دو ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دے۔ یہ بات اگرچہ مجھے آپ کو تنہائی میں کہنی تھی لیکن میں جلوت میں کہہ رہا ہوں تاکہ سب میرے عزیز سن لیں۔ اچھی چیز ہے جذبات، لیکن جذبات کو قابو میں رکھیے۔ تیز رفتار گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اسپیڈ بیلنس پلیز، بیلنس پلیز۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کو تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر بات نکھر جائے گی انشاءاللہ، ہر بات نکھر جائے گی، ہر بات نکھر جائے گی، آپ دیکھیے تو صحیح۔ لیکن کام اسی طرح کیجیے جیسے آپ کے اکابر نے کیا، اپنے اسلاف کا راستہ نہ چھوڑیے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اسلاف کا راستہ چھوڑ دیجیے، مجھے چھوڑ دیجیے لیکن اسلاف کا راستہ نہ چھوڑیے۔ عزیز دوستو، میں کیا عرض کر رہا تھا؟
فرمایا یہ تو اللہ کے حکم کا منکر ہے، یہ تو اللہ کے حکم کا منکر ہے۔ پیغمبر کا فیصلہ اللہ کی منشا ہوتا ہے، نبی اپنے نفس کی اطاعت میں فیصلے نہیں کرتا، نبی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی کی تو ابرو کا اشارہ بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، اس کے دلوں کو بیان کا ایک ادنا سا ذریعہ بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ وہ تو اللہ کی مشیت کے مطابق بولتا ہے، اللہ کی مشیت کے مطابق دیکھتا ہے، اللہ کی مشیت کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اور اس کو رسول کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ فرمایا 100,000 عقل دارد کافر، یہ کتنا بڑا دانشور کیوں نہ بنتا پھرے، لیکن جسے رسول کے فیصلے پہ اعتراض ہو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو لمبی بات کر دی ہے حدود، اپنے اوپر ہونے والے اعتراض کا جواب دو، تو جال میں کیوں پھنستا ہے؟ اگر پانی کو دیکھ لیتا ہے تو جال میں کیوں پھنستا ہے؟ کہنے لگا من ببینم تامرا اندر ہوا، من ببینم تامرا اندر ہوا، تان پوشد چشم عقلم را قضا۔ ہوا میں اڑانے کرتے ہوئے دھرتی کے سینے پر جال کو تو دیکھ لیتا ہوں، نگاہ ٹھوکر نہیں کھاتی، جال نظر آ جاتا ہے، لیکن اس کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے اسی جال میں الجھ کے مرنا ہے۔ آنکھیں تو دیکھتی ہے لیکن عقل پہ تقدیر کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ جال میں میرا پھنس جانا نظر کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، تقدیر کی بالادستی کی وجہ سے ہے۔ جواب معقول تھا کہ نہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے بھی شاباش دی اور زیادہ قریب کر لیا، ہدہد کو اور زیادہ قریب کر لیا، اور کوے کا منہ اور سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اطمینان ہوا کہ نہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پھر جا، کہندے ہو نا تسی پنجابی چ پسواں نوں کھاؤ، کہنے لگا جی جاواں گے، ناراض کیوں ہوندے ہو؟ جلوس دی تو اجازت ہے، روندے پٹدے تے روی ہے نا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک روتے رہو گے، لیکن جسے میں نے اپنایا ہے اسے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔